بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل اور SCStrade.com. ویوز، کل فائنانس بل جو ہے منی بجٹ کے طور پہ پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا اور 170 بلین کے جو ٹیکسز ہیں وہ لگانے کی تیاری ہے اور 5 مہینے میں ان کو لینا ہے، کیونکہ اس وقت جو ریونیو شارٹ فال ہے اور یہ 7 ٹریلین تک جو ریونیو تقریباً لینا ہے، تو وہ لینے کے لیے ظاہر بات ہے یہ ایک مزید جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے، اور وہ GST کی شکل میں ہے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں زیادہ تر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ GST جب لگایا جاتا ہے تو وہ کافی اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، وہ انفلیشنری نیچر کا ٹیکس ہے اور زیادہ تر یہ پاس آن ہو جاتا ہے عوام پر. جتنے بھی کارخاندار ہیں وہ سب اس کو پاس آن کر دیتے ہیں. مثلاً یہ کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی سیمنٹ کے اندر FED بڑھا ہے 1500 روپے پر ٹن سے اب 2000 روپے پر ٹن، تو تقریباً اس کا پورا جو ہے یہ پاس آن ہونے کا ہے. اور جو سیمنٹ کی بوری ہے اب 1100 روپے کی اب اینڈ یوزر کو پڑے گی. تو تقریباً یہ جو GST ہے وہ 17% سے 18% کر دیا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے جو آئٹمز ہیں روزمرہ کے استعمال کی، مثلاً یہ کہ یہ جیسے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب اس میں آتی ہیں. اس میں اگر ہم سیکٹر وائز بات کریں تو سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ نشانہ لگتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوکل کول جو خریدے گا تو وہ 17% ٹیکس ہے، وہ 18% GST جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو بوئی جو بیچے گا اس پہ FED اب ان پہ بڑھ گیا ہے. تو سب سے زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اثر جو آ سکتا ہے اینول EPS پر، وہ لکی سیمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کیپیسٹی بھی لکی سیمنٹ کی ہے. تو تقریباً 7 روپے پر شیئر کے حساب سے یہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے کہ یہ ان کی یعنی جو EPS ہے اس سے کم ہو سکتی ہے. اور سب سے کم جو اثر ہے وہ فوجی سیمنٹ کے اوپر آ رہا ہے، تقریباً 50 پیسے EPS کے حساب سے. ابھی فوجی سیمنٹ کے جو نتائج تھے ہاف ایئر کے وہ کافی حوصلہ افزا تھے، 2 روپے سے اوپر EPS تھی. گو کہ اس میں سب سے زیادہ امپیکٹ جو تھا وہ ان کا جو املگمیشن ہوا ہے عسکری سیمنٹ کے ساتھ، تو جو سیمنٹ کی بوری اب ان کے نام سے بک رہی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کو اس بات پہ فائدہ تو ہے کہ کیپیسٹی ایبزارپشن جسے ہم کہتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یعنی آپ دیکھیں تو EPS پہ امپیکٹ ذرا کم ہے فوجی سیمنٹ پہ، اور سب سے زیادہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ لکی سیمنٹ پہ ہے. KPK کی تو 2 اور کمپنیاں ہیں، مثلاً یہ ہے کہ چراٹ سیمنٹ، اس پہ بھی اثر آ رہا ہے EPS پہ، اور اس کے علاوہ کوہارٹ سیمنٹ. ان دونوں نے بڑی صحیح وقت پہ اپنی ایکسپینشنز نکالی تھی پچھلے 2 سال پہلے، اور وہ کیپیسٹی ایبزارب ہوئی تھی بازار کے اندر. تو ایک تو یہ چیز ہے، پلس یہ کہ ٹوبیکو پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گولڈ لیف پہلے 17 روپے وغیرہ کا ملتا تھا اب وہ کئی 20 روپے کا ملا ہے. تو یہ سب چیزیں پاس آن ہو رہی ہیں کنزیومر پہ. تو یہ انفلیشنری ٹیکسز ہیں اور اس سے کافی اثر پڑے گا یعنی مہنگائی پہ، جو پہلے ہی اس وقت جو منتھلی CPI نمبرز ہیں وہ بہت اوپر ہیں. اور جیسے کہ میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کے بھی بڑھنے کے امکانات ہو جائیں گے اب، کیونکہ جو CPI کے نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ یعنی بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مزید اس GST کے لگنے کے بعد یہ مزید جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے ہم IMF کا یہ جو $1.1 بلین کی ٹرانچ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے اور ہم اپنے اس ڈیفالٹ والے معاملات کو اس سے ہم بچ جائیں. تو مارکیٹ جو ہے اس کا اچھا اثر لے گی کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آن ٹریک ہے، اور وہ یعنی گیس پرائسز بڑھانے کے بعد اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسز لگانے کے بعد اب انہوں نے رات کو یعنی پیٹرولیم کی قیمتیں بھی بڑھا دیں، اور پیٹرول کی قیمت اب 250 روپے پر لیٹر سے 272 روپے پر لیٹر جو ہے
وہ ہو گئی ہے. تو اس میں بھی جو ایک پہلو یہ ہے کہ ایک تو ایکس ریفائنری پرائس اگر بڑھتی ہے تو ریفائنری آف حسن جو لوکل کروڈ صاف کرنے والی ریفائنری ہے مثلا اٹک ریفائنری, اس کو زیادہ بینیفٹ ہمیں لگتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ چونکہ او ایم سی مارجنس کانسٹنٹ ہی ہوتے ہیں تو او ایم سیز کو اس طرح اتنا بڑا بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں پاکستان میں بڑھ چکی ہیں اور یہ بھی اس سے بھی یہ کاسٹ پلس انفلیشن اس کو کہتے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ مہنگائی کا ایک طوفان. اور اب جیسے رمضان کی آمد ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑے سے, لیکن کمپنیز کے جو فنڈامنٹلس ہیں اس میں ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمپنیاں جو کہ اسینشل چیزیں کرتی ہیں تو ان کو ذرا سا جیسے دوائیں ہو گئیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہو گئیں تو ان کے لیے جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ فیوریبل ہے. ہمیں یہ چیز اس طرح پتہ لگی کہ جو کولگیٹ کے نتائج جو آئے تو وہ بہت زیادہ بمپر ای پی ایس ایس تھیں, تو اس سے ہمیں یہ لگا کہ یہ کافی جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس کا براہ راست جو ایک بینیفٹ ہے وہ مطلب کمپنیز کے فائنینشلز میں آتا ہے. جاتے جاتے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں کاپر کی قیمتیں تھوڑی کم ہوئی ہیں تو اس سے پاکستان کے جو کاپر کنزیوم کرنے والے ممالک ہیں ایز اے را مٹیریل, وہ پاکستان کیبل ہے, پاک الیکٹران ہے, اور اس کے علاوہ ایک کمپنی کاپر انگوٹس ایکسپورٹ بھی کرتی ہے چائنا کو, ہانگ کانگ کو, وہ مغل اسٹیل ہے, سریہ بنانے والی پاکستان کی بہترین کمپنی. تو وہ ظاہر بات ہے اس کی جو پرائسز ہیں وہ پیگ ہوتی ہیں, تو یہ تھوڑا سا یعنی کاپر کے جو پرائسز کا ایک جو اثر ہے وہ پاکستان کی کمپنیز پہ مثبت یا تھوڑا سا منفی جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. بہرحال یہ جو ٹیکس بل ہے اس سے یعنی آئی ایم ایف پلان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت آن ٹریک ہے اور کسی بھی وقت یہ آئی ایم ایف کا ہمیں ٹرانچ مل سکتی ہے. تو یہ ایک جو وہی سچویشن بن رہی تھی ایکسچینج یعنی جو آپ کی پیرٹی ہے روپی ڈالر پیرٹی, اس کے علاوہ جو فورن جو ریزروز ہیں آپ کے, تو اس پہ ایک بہتر صورتحال جو ہے وہ نمودار ہو سکتی ہے کچھ مہینوں کے لیے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ جو مذکورہ کمپنیاں میں نے بتائیں ان کو ایسے اسٹریٹ کے اسنیپ شاٹ پہ دیکھتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.